نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سامعین اکرام، اس محفل میں آپ نے اور ہم نے شرکت کی ہے، حاضری نصیب ہوئی ہے۔ بظاہر اس کے وجوہات کچھ بھی ہوں، لیکن میرا یہ دل کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو اپنی طرف موڑا ہے۔ بے شک دل پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا، دماغ سوچتا ہے، عقل استعمال کرتا ہے، علم کے زور پر، تجربے کی بنیاد پر فیصلے کرتا ہے۔ فیصلے غلط ہو جائیں تو انسان کا عقل، اس کا تجربہ اس کو مجبور کرتا ہے کہ اس غلط فیصلے کو دوبارہ مت دہراؤ، لیکن دل کی دنیا کچھ اور ہوتی ہے، دل کے فیصلے کچھ اور ہوتے ہیں۔ ان میں تجربے اچھے ہوں یا برے ہوں، دنیاوی نفع ہو یا نقصان ہو، جو دل والے ہوتے ہیں، جو عشق والے ہوتے ہیں، جو محبت والے ہوتے ہیں، وہ اس خسارے کو خسارہ نہیں کہتے، بلکہ اس خسارے کو جو بظاہر دنیاوی طور پر نظر آ رہا ہے، وہ اس کو عین فائدہ اور عین نفع کہتے ہیں۔ دنیا کی چیزوں سے محبت، دنیا کے ساتھ لگاؤ، دنیا کی چیزوں کی خواہشات آج انسان کو انہوں نے مجنون بنا دیا ہے۔ ہر ایک شخص جو عقل والا ہو، علم والا ہو، فہم والا ہو، تجربے کار ہو یا نا تجربے کار ہو، سیدھی طرح ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ وہ دنیاوی چیزوں کو جمع کرنے میں ہم سب لوگ لگے ہوئے۔ حالانکہ آپ کو پتا ہے، اگر ہم کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، کسی معالج کے پاس چلے جائیں، اور وہ ہماری نبض دیکھ کر، ہماری طبیعت کا حال معلوم کرنے کے بعد، ہماری کیفیات معلوم کرنے کے بعد اگر ہمیں یہ کہہ دے کہ جو فلاں فلاں چیزیں ہیں، مچھلی مت کھانا، دودھ مت استعمال کرنا، تمہیں میٹھی چیز منع ہے، تمہیں چاول سے میں روکتا ہوں، یہ سب چیزیں حلال ہیں، پاکیزہ ہیں، صحیح ہیں، ان میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن ایک معالج ہمیں کہہ دیتا ہے کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ تمہیں چاول نہیں کھانے ہیں، تمہیں مچھلی استعمال نہیں کرنی ہے، تمہیں میٹھی چیز استعمال نہیں کرنی ہے۔ اس ایک ڈاکٹر، ایک طبیب کی بات سن کر ہم اس میٹھی چیز سے، ان چاولوں سے، اس پاکیزہ کھانے سے رک جاتے ہیں۔ اس کی اس بات پر اتنا ہمارا یقین ہوتا ہے، لیکن ہم اور آپ ذرا سوچیں کہ شروع سے لے کر آج تک، آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر اتنے سارے انبیاء آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور بے شمار دیگر انبیاء جن کی گنتی میں نہیں کر سکتا۔ 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء تشریف لائے، اور سب سے بعد میں ہمارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور انہوں نے بیک زبان ہو کر، سب انبیاء نے یک زبان ہو کر
آخر میں ہمارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ جان لو یہ دنیا کی محبت جو ہے یہ تمہیں لے ڈوبے گی. سب نبیوں نے یہ کہا، حب الدنیا رأس کل خطیۃ، کہ جو یہ دنیا کی محبت ہے، یہ دنیاوی چیزوں کی محبت ہے، ان کے ساتھ تمہارے دل کا لگاؤ جو ہے، ان کی طرف تمہارے دل کی وابستگی جو ہے، یہ تمہارے لیے تمہیں لے ڈوبے گی، تمہارے لیے نقصان دہ ہے، تمہارے لیے خسارے کا سودا ہے. لیکن افسوس کہ ہم ان باتوں پر کان نہیں دھرتے. ایک ڈاکٹر کی بات سن لیتے ہیں، اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے ایک اچھی چیز کو بھی ہم استعمال کرنے سے رک جاتے ہیں، جبکہ انبیاء علیہ السلام نے کہا، ہمارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اس دنیا کی محبت تمہارے لیے خسارہ ہے، نقصان ہے. تو ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ آج تک ہمارے دل میں یہ دنیاوی حرص بڑھتا چلا جاتا ہے، دنیاوی چیزیں اتنی اکٹھے کر لیتے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھرتا، اور کہتے ہیں کہ ہیں بھی ہم عاشق رسول، اور کہتے ہیں کہ ہیں بھی ہم اللہ کی محبت کرنے والے، اور کہتے ہیں کہ ہیں بھی ہم سنت کے تابع دار، اور کہتے ہیں کہ ہیں بھی ہم مسلمان، اور کہتے ہیں کہ ہیں بھی ہم یقین والے. لیکن اس کے باوجود پھر یہ عمل میں ہم اور ہمارے گفتگو میں، ہمارے قول میں اور ہمارے فعل میں، ہمارے رفتار میں اور ہمارے کردار میں یہ تضاد کیوں پایا جاتا ہے؟ اس تضاد کو دور کرنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیں، یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ تم دنیاوی کام کاج سے رک جاؤ، دنیاوی محنت مزدوری سے رک جاؤ، دنیاوی بزنس اور تجارت سے رک جاؤ. یہ نہیں کہا جا رہا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ دنیاوی محبت سے رک جاؤ، دنیاوی حرص سے رک جاؤ، دنیاوی ہوس سے رک جاؤ. جب یہ حرص، یہ ہوس، یہ محبت تمہارے دلوں میں جاگزی ہو جائے گی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم انسانیت کے مقام سے نیچے گر جاؤ گے، تم جانوروں سے بھی پست ہو جاؤ گے. جانور بھی ایک دوسرے کی شناخت رکھتے ہیں، اپنے ہم جنس کا خیال رکھتے ہیں، اس کے آزار کے در پہ نہیں ہوتے، اس کا تحفظ کرتے ہیں. اگر ان جانوروں کے گروپ میں سے کسی ایک جانور کو تکلیف پہنچے تو سب مل جل کر اس کا دفاع کرتے ہیں، اس کو بچاتے ہیں. لیکن اے انسان، تو بے شک خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، تو خدا کا نائب ہے، بے شک تو عالم ہے، اللہ نے تجھے عقل بھی دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے علم بھی دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھے کسی غلطی سے سبق سیکھنے کی فہم بھی عطا فرمائی ہے، اور بے شمار چیزوں سے تجھے نوازا ہے. لیکن ایک چیز سے منع کیا ہے کہ یاد رکھو کہ میرے ساتھ محبت کرنا، دنیا کے ساتھ محبت نہیں کرنا ہے. اگر اس محبت میں تم مبتلا ہو جاتے ہو، یہ محبت تمہارے دلوں میں آ جاتی ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہاں کی خلافت، کہاں کی انسانیت، کہاں تمہارا شان اور کہاں تیرا مقام؟ پھر تم جانوروں سے بھی گئے گزرے ہوئے ہو. اور واقعی آج ایسا ہو رہا ہے. کیا ایسا نہیں ہو رہا ہے؟ جو لوگ دنیا کی محبت میں مبتلا ہو گئے، حرص میں مبتلا ہو گئے، اور انہوں نے انسان ذات سے بڑھ کر اپنے مفادات کو عزیز رکھا، اور جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بھلا کر اپنے نفس اور شیطان کے کہنے پر عمل کیا، کیا آج ان کے عمل اور کردار کا چرچا آپ اخباروں میں نہیں سنتے؟ آج چینی کم ہو گئی، چینی نہیں مل رہی ہے، لوگ تڑپ رہے ہیں، قطاروں میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ چینی چینی پکار رہے ہیں. وہ چینی چھپانے والے بھی تو بظاہر انسان ہیں، اور چینی کے لیے جو مارے پھر رہے ہیں وہ بھی انسان ہیں. دونوں دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم انسان ہیں، لیکن انسانیت وہاں دور کھڑی رو رہی ہے کہ کیا یہ انسان ہوتے ہیں؟ ان کا نام انسان ہے. ان کو انسان کہا جاتا ہے جو اپنے ہم جنس کو، جس کو اللہ کہتا ہے کہ تم میرا نائب ہے، اور وہ بغیر کسی امتیاز کے کہتا ہے، گورے کو بھی کہتا ہے کہ تو میرا نائب ہے، اللہ کالے کو بھی کہتا ہے کہ تو میرا نائب ہے، اللہ دنیا والے جس کے پاس دولت ہے اس کو بھی کہہ دیتا ہے کہ تم بھی یہ اعزاز لے سکتے ہو، اور جو غریب اور مسکین ہے اس کو بھی کہتا ہے کہ تم یہ اعزاز لے سکتے ہو. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اگر مسکین اور ان مسکین لوگوں کی بات کی جائے تو حقیقت میں وہ ان عظمتوں کو پہنچ
پہنچ جاتے ہیں جن عظمتوں کو دنیاوی کثرت پر، دنیاوی اسباب اور اموال کی زیادتی پر کوئی بھی انسان نہیں پہنچ سکتا، جو ایک مسکین جس عظمت کو اگر وہ اس مسکینی کو اپنے لیے اعزاز سمجھے، یہ نہیں کہ بوجھ سمجھے، اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھے، اپنے لیے ایک شان سمجھے، مسکین لوگوں کے ساتھ محبت کا برملا اظہار میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ یہاں تک آپ فرماتے تھے اللہم احینی مسکینن و امتنی مسکینن وحشرنی یوم القیامت فی زمرۃ المساکین، اے میرے مولا مجھے تو مسکینوں میں سے رکھنا۔ جو قطارے میں کھڑے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں جو ایک ضروریات زندگی کے لیے پریشان ہیں، وہ قطاروں میں کھڑے ہوئے ہیں، ان کے بچوں کو ضرورت ہے، ان کے بوڑھے ماں باپ کو ضرورت ہے، ان کے گھر والوں کو ضرورت ہے، وہ قطار میں کھڑے ہوئے ہیں، وہ بھی انسان کا نظر آ رہے ہیں، اور جو چھپا کر ذخیرہ اندوزی کر رہے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو انسان کہلوا رہے ہیں، لیکن فیصلہ میرے نبی کا آتا ہے، فیصلہ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آتا ہے، اور وہ دنیا دار لوگ ہر سال عمرے پر بھی جاتے ہیں، طواف بھی کرتے ہیں، اور عمرے کا بتاتے بھی ہیں کہ ہم نے عمرے کیے ہیں، اور وہ دنیا دار اور ذخیرہ اندوزی کرنے والے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں اتنی خیرات کرتا ہوں، اتنی سخاوت کرتا ہوں، میں اتنے غریبوں کو دیتا ہوں، اتنے یتیموں کو دیتا ہوں، لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ جب امتحان کا ٹائم آتا ہے تو پتہ تو تب چلتا ہے کہ کون پاس ہے اور کون نہ پاس ہے، اور امتحان امیدوار اپنے مرضی سے منعقد نہیں کرتا۔ میں اور آپ اپنا امتحان خود منعقد نہیں کر سکتے، چلو میں آج امتحان دے لیا، میں پاس ہو گیا، کیسے دیا کہ میں نے 10 عمرے کر دی، یہ نہیں ہوتا۔ امتحان تو امتحان لینے کا جس کو حق ہے وہ جب منعقد کرے تب پتہ چلتا ہے کہ انسانیت کا نام کن لوگوں پر فٹ آتا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جو انسانیت سے کوسوں دور ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ یاد رکھو کہ میں ان دنیا دار لوگوں کے ساتھ بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتا، میں ان دنیا دار لوگوں کے گروپ اور جماعت میں سے ہونا پسند نہیں کرتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو ہمیں محبت اور پیار ہے وہ ان لوگوں سے ہے جن کے پاس ایک ٹائم کا کھانا ہوتا ہے تو دوسرے ٹائم کا کھانا بھی نہیں ہوتا۔ اے بے شکر انسانوں، اتنی گھروں میں چیزیں اکٹھے کی ہوئی ہیں، پھر بھی سر پیٹ رہے ہو کہ مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے وہ بھی چاہیے، مجھے یہ بھی چاہیے، مجھے وہ بھی چاہیے۔ یاد رکھو یہ حرص تمہیں ہلاک کر کے رکھ دے گا، یہ تمہیں حرص برباد کر کے رکھ دے گا۔ مکھی کو نہیں دیکھا ہے تم نے کہ وہ کھانوں پر بھی بیٹھتی ہے اور وہ خوب کھاتی ہے لیکن اپنا منہ بھی پیٹ رہی ہوتی ہے؟ کیا وہ دنیا دار لوگ جو دنیا کے حرص کے مارے ہوئے ہیں، جن کو دنیا سے جانا منظور نہیں ہے، جو دنیاوی زندگی کے ختم ہونے سے ڈرتے ہیں، جو قبر سے ڈرتے ہیں، جو اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ یہاں سے ہم اگر چلے گئے تو پھر ہماری بربادی اور تباہی ہو جائے گی، کیوں ان کو ایسا نظر آتا ہے؟ وہ اس لیے ایسا نظر آتا ہے، جب بچے کو آپ نے سوتا ہوا دیکھا ہوگا، وہ معصوم بچہ 5 ماہ کا 6 ماہ کا، جب وہ سوتے سوتے کبھی ہنستا ہے کبھی روتا ہے، تو سندھی میں ہماری مائیں بہنیں کہتی ہیں کہ جب روتا ہے وہ سندھی میں چوندہ بابا ڈاڑھ نظر آئی تھس، سندھی میں چوندہ آئیں وہ یا دند کتھا ہے، اردو میں ترجمہ با معاف کجو مکھے، چوندہ ڈاڑھ نظر آئی تھس تنہیں جے کو آئے سوہے روئے پہ، بابا کھلے چھو پیو، کھلے بابا فرشتہ نظر آیا تھا، اس لیے وہ ہنس رہا ہے کہ اس کو ڈائن نظر آئی ہے تو رو رہا ہے، اور ہنس کیوں رہا ہے؟ اس لیے ہنس رہا ہے کہ اس کو فرشتہ نظر آیا ہے۔ یاد رکھو اس میں کوئی شک نہیں، ان دنیا دار لوگوں کو بھی ڈائن نظر آتی ہے، اس لیے وہ روتے رہتے ہیں، اس لیے وہ سر پیٹتے ہیں، اس لیے وہ در بدر ہوتے ہیں، اپنے پیٹ بھر لیں، اپنے بینک بھر لیں، اپنے گھر بھر لیں، لیکن یہ ان کو ڈائن ہی نظر آتی رہے گی، اور وہ ڈائن ان کی محبوبہ یہ دنیا ہے، اور یہ ڈائن ایسی ڈائن ہے جس کو ہر روز ایک نیا شوہر چاہیے، ایک شوہر پر یہ اکتفا نہیں کر سکتی، تم اس کا پیٹ نہیں بھر سکتے ہو، لاکھوں اس کا پیٹ نہیں بھر سکتے ہیں، کروڑوں اس کا پیٹ نہیں بھر سکتے ہیں، یہ بے وفا ہے اور بے وفا رہے گی۔ اس لیے تو ہمارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہو بے وقوف ہو دنیا سے دل مت لگاؤ، اور بے وقوف ہو اپنے آپ کو بربادی میں مت ڈالو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ فلاح کی طرف، آ جاؤ سکون کی طرف،
آ جاؤ ہم ان کی طرف. وہ کون سا امن ہے, وہ کون سی خوشی ہے آپ نے نہیں دیکھا ہے؟ وہ عاشق, وہ صادق, وہ غریب, وہ مسکین جس کے گھر میں ایک وقت کا کھانا ہوتا ہے, دوسرے وقت کا کھانا نہیں ہوتا. جب وہ رخصت ہو رہا ہوتا ہے تو وہ ہنستا ہوا جاتا ہے, دنیا سے جاتا ہے ہنستا ہوا جاتا ہے, مسکراتا ہوا جاتا ہے. کیوں ہنستا ہوا جاتا ہے, کیوں مسکراتا ہوا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ جب دل سے دنیا کو نکال دیتا ہے, دنیا کے عرض کو نکال دیتا ہے, خدا کی محبت کو سمو دیتا ہے, اس کے رگ و پے میں اللہ کا عشق آ جاتا ہے, اس کے لولو میں اللہ کی محبت بھر جاتی ہے, تو جب اس کے وصال کا وقت آتا ہے تو اللہ فرماتا ہے پردے ہٹا دو. دنیا والے کے مرنے کا ٹائم آتا ہے, اس کو بینک بیلنس یاد آئے گا, اس کو اپنی گاڑیاں یاد آئیں گی, اس کو اپنے بنگلے یاد آئیں گے, اس کو اپنی جائیدادیں یاد آئیں گی, اس کو اپنی زمینیں یاد آئیں گی, اور وہ ڈائن کی شکل میں نظر آئیں گی, اور وہ کسمسائے گا اور روئے گا اور تڑپے گا, اور اس کی زندگی وہی وہ سمجھے گا جو یہاں تھی, آگے کی زندگی پر اس کا یقین نہیں ہوگا. وہ کہے گا اب میرا کیا ہوگا, اب میرا کیا ہوگا. لیکن دوسرے لوگ وہ ہیں جو آخرت کے طالب ہیں, وہ جنت کے طالب ہو سکتے ہیں, حور و غلمان کے طالب ہو سکتے ہیں, تو ان کو آخرت مل جاتی ہے, ان کو جنت مل جاتی ہے, ان کو حوریں مل جاتی ہیں, ان کو غلمان مل جاتے ہوں گے. لیکن ایک وہ لوگ ہیں جو عاشق ہیں سچے, وہ عاشق ہیں پکے, جو چاہتے ہیں کہ اللہ کی ذات کو, والذین آمنوا اشد حبا للہ, یہ وہ ایمان والے ہیں جو محبت کرتے ہیں خدا کی ذات کے ساتھ, اپنے جانوں سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں, اپنے اولاد سے بڑھ کر وہ خدا سے محبت کرتے ہیں, اور وہ دنیا کو اور مال و ملکیت کو, زمین اور جائیداد کو خدا کے نام پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. جب ان کے موت کا ٹائم آتا ہے, جب ان کی وفات کا ٹائم آتا ہے, خدا کی قسم یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا, یہ میرا دل کہتا ہے, اللہ فرماتا ہے یہ دنیا کا بھی طالب نہیں ہے, اس کو دنیا نہیں چاہیے, یہ آخرت کا بھی طالب نہیں ہے, اس کو حوریں نہیں چاہیے, اس کو جنتیں نہیں چاہیے, اس کو غلمان نہیں چاہیے, یہ میرا پکا سچا عاشق ہے. اس کو قرار نہیں ملتا سوا میرے ذکر کے, اس کو قرار نہیں ملتا سوا میرے دیدار کے, اس کو قرار نہیں ملتا سوا میری یاد کے. تو ہٹا دو سب پردے, دنیا کے پردے ہٹائے جاتے ہیں, آسمانوں کے پردے ہٹائے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا دیدار اس کو مرنے سے پہلے میسر ہو جاتا ہے. مرنے سے پہلے خدا کا جلوہ وہ دیکھ لیتا ہے, اور اس لیے وہ ہنستا ہے, اس لیے وہ مسکراتا ہے, اس لیے وہ خوش ہوتا ہے. اب تمہارے اور ہمارے ہاتھ میں ہے فیصلہ کہ ہم کیا چاہتے ہیں, کیسے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں. کیا ہم بھی خواب میں ڈائن کو دیکھنا چاہتے ہیں, یا خواب میں ہم خدا کا جلوہ دیکھنا چاہتے ہیں, اور کیا ہم واقعی اس بات میں اگر سچے ہیں تو پھر امتحان کا دن آئے گا, اس دن پتہ چلے گا کہ کون دنیا کا طالب تھا اور کون آخرت کا طالب تھا اور کون اللہ کا طالب تھا. جب رخصت ہوگا عاشق اور صادق, وہ مسکین جو آج اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے, جو آج قطاروں میں کھڑا ہوا ہے, غریب ہے, اس کی حالت خراب ہے, لیکن وہ ابدی کامیابی کو پائے گا, ابدی سکون کو پائے گا, وہ لازوال خوشیوں کو حاصل کرے گا. اور وہ لوگ جو ان کا خون چوستے ہیں, جو ان کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں, جو ان کا حال نہیں پوچھتے, حالانکہ ان کے پاس اختیار ہے, ان کے پاس طاقت ہے, زید ہو, عمر ہو, بکر ہو, کوئی بھی ہو, جب وہ خدا کے سامنے پیش ہوں گے کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا, میں نے تمہیں مال دیا تھا, میں نے تمہیں خزانہ دیا تھا, میں نے تمہیں بادشاہی دی تھی, میں نے تمہیں سلطنت دی تھی, بتاؤ تو نے میرے بندوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ او چودھری, او وڈیرے, میں اپنے آپ کو بھی کہتا ہوں, او پیر, ڈرو خدا کے ذات سے. یہ اعزاز, یہ القاب, یہ شان, یہ مرتبے, یہ دنیاوی ایک دکھلاوا ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کامیاب تو وہ ہوگا, کامران تو وہ ہوگا, فلاح تو وہ پائے گا جو خدا کی نظر میں کامیاب اور سرخرو ہو گیا.
لوگ دنیا کے اس کو بھلے کچھ بھی نہ سمجھیں، اس کو کوئی عزت نہ دیں، اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہ ہوں، لیکن اگر وہ اپنے دل سے، خدا دل کی گہرائیوں سے اللہ سے پیار کرتا ہے، اس کی رگ رگ میں خدا کی محبت سمائی ہوئی ہے، تو پھر اللہ بھی وہ یقین کر لے، وہ یقین کر لے، وہ سندھی ہو، وہ پنجابی ہو، وہ پٹھان ہو، وہ بلوچ ہو، وہ گورا ہو، وہ کالا ہو، وہ ایشیا کا ہو، وہ افریقہ کا ہو، یورپ کو ہو، امریکہ کو ہو، جہاں کہاں کا بھی ہے، جیسا بھی ہے، جس قوم سے تعلق رکھتا ہے، جب وہ دل کی گہرائیوں سے خدا سے پیار کرتا ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ سے محبت کی تھی، جب وہ اللہ کی تلاش میں نکلے تھے، یہ جان کیا ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ حیران ہو گئے، یہ جان کیا ہے؟ یہ سورج کیا ہے؟ یہ چاند کیا ہے؟ یہ دنیا کیسے چلتی ہے؟ جب وہ چاند نکلا ہے تو وہ کہنے لگے شاید یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں چاند سے بھی سبق سیکھو، اے انسانوں، چاند سے بھی سبق سیکھو۔ ہم تو چاند کو مسخر کرنے کے لیے چاند تک پہنچ گئے ہیں اور دعوائیں کرتے ہیں کہ ہم نے اتنی ترقی کر لی ہے، یہ ہماری کامیابی ہے، لیکن چاند کو دیکھو، وہ رات کے اندھیروں میں روشنی پھیلاتا ہے، رات کے اندھیروں میں روشنی پھیلاتا ہے، ٹھنڈک دیتا ہے، ان لوگوں کو روشنی دیتا ہے جو ان کی تعریف کرتے ہیں، ان کی شان، ان کی محبت میں، ان کی خوبصورتی میں نظمیں لکھتے ہیں، ان کو بھی روشنی دیتا ہے، اور ان لوگوں کو بھی روشنی دیتا ہے جو اس کی تعریف نہیں کرتے، جن کو پتہ بھی نہیں ہے کہ چاند آج نکلا ہے یا نہیں نکلا ہے، چاند ان کو بھی روشنی دیتا ہے۔ اور چاند تب تک چمکتا ہے جب انسان تجھے اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب جب تم صبح کے ٹائم کروٹ لے کر اٹھتے ہو اور کہتے ہو کہ رات بڑی ٹھنڈی تھی، میرا جسم ٹھنڈا ہو گیا ہے، اب مجھے کام پر جانا ہے، اب مجھے محنت کرنی ہے، اب مجھے اپنے جسم کو گرم کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے چاند چھپ جاتا ہے، سورج نکل آتا ہے، جو تمہیں حرارت دیتا ہے، تمہیں گرمی دیتا ہے، تمہیں روشنی دیتا ہے، تمہارے راستوں کو منور کرتا ہے، تمہارے گھروں کو منور کرتا ہے، تمہارے کھیتوں کو پکاتا ہے، تمہارے جانوروں کے لیے آسمانی کے اسباب پیدا کر دیتا ہے، وہ سورج چمکنا شروع ہو جاتا ہے۔ انسان کبھی تو نے غور کیا ہے کیسے کیسے انتظامات اللہ نے تیرے لیے کیے ہوئے، کیا کچھ اللہ نے تیرے لیے کیا ہوا ہے؟ یہ ایک ایک چیز خدا کی محبت کی گواہی دے رہی ہے، جو اس اللہ کو تجھ سے پیار ہے بغیر کسی امتیاز کے، جو اللہ کی محبت تجھ سے ہے، ایک ایک چیز اس چیز کو اللہ کی محبت کی گواہی دے رہی ہے۔ جس پتے کو توڑ کر تم ہاتھوں سے مسل کر یوں پھینک دیتے ہو، یہ پتا بھی تجھ سے پیار کرتا ہے۔ یہ بھی سیدھی طرح یا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، یہ پتا بھی تیری خدمت میں لگا ہوا تھا۔ وہ بے وقوف، تم درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دیتے ہو، ذرا سوچو تو صحیح، یہ پتا بھی تیری خدمت میں لگا ہوا تھا، جس کو بے خبری میں تو نے توڑ کر یوں مسل کر پھینک دیا ہے۔ کیسے خدمت میں لگا ہوا تھا؟ جو تم سانس اندر لیتے ہو اور باہر نکالتے ہو، وہ سانس آلودہ ہوتی ہے، وہ اس قابل نہیں ہوتی کہ دوبارہ تمہارے جسم میں جائے، تو یہ پتے اس ہوا کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ اس گندی جو تو نے اپنے پھیپھڑوں سے باہر نکالی ہے، اس گندی ہوا کو اپنے لیے وہ پتے رکھ دیتے ہیں، اور جواب میں تمہیں تازہ تازہ خوشگوار اور بہترین ہوا دے دیتے ہیں۔ انسان، ہم اور آپ تو اس درخت سے بھی گئے گزرے ہو گئے۔ ارے آج تو وہ حال ہو گیا ہے، جو کوئی گرتا ہے تو اس کو کوئی ہاتھ دے کر اٹھانے والا نہیں ہے۔ آج انسان سے ڈرتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم بڑے فن خوان ہیں، ہم بڑے عقل والے ہیں، ہم بڑے علم والے ہیں۔ بھائی ابھی تم نے سفر کرنا ہے، اے انسان، ابھی تم نے سفر کرنا ہے، ابھی تو تم درخت کی منزل پر بھی نہیں پہنچے ہو اور کہتے ہو کہ میں پوری دنیا کا مالک بن گیا ہوں۔ اخلاقیات، کردار، طریقہ زندگی جو اسوہ حسنہ کہا گیا، میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کیوں کہا گیا؟ ان کے اسوہ حسنہ کی گواہی یہ درخت بھی دے رہے ہیں،
ان کے اسوے حسنے کی گواہی یہ بادل بھی دیتے ہیں. جب پانی سے بھر بھر کر یہ بادل امڑتے ہوئے چلے آتے ہیں, گنگور گڑھا چھا جاتی ہے, ویران زمینوں پر ان کو رحم آتا ہے. جس زمین کے ہونٹ خشک ہو چکے, جس زمین کو پانی کا ایک قطرہ نہیں ملا ہے, جس زمین میں اپنے دل کے اندر بیج سما کر رکھے ہوئے ہیں, اور وہ انتظار میں ہے کہ کب وہ باری آئے گی, جو خزانے, جو بیج میں نے اپنے سینے میں چھپا کر رکھے ہیں, انسانوں کے لیے اگل کر باہر پھینک دوں گی. وہ زمین بھی تمہارے لیے انتظار میں. بادل بھی آتے ہیں اور وہ بغیر دیکھے ہوئے, بغیر پوچھے ہوئے کہ یہ پنجابی ہے یا یہ سندھی کی زمین ہے یا یہ پٹھان کی زمین ہے یا بلوچ کی زمین ہے, بغیر پوچھے ہوئے وہ برستے چلے جاتے ہیں. انسان تو اس گھٹا کی طرح نہیں بن سکتا. میرے آقا کی زندگی ایسے نہیں تھی, میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسے نہیں تھی. جب آتے تھے اپنے, ان کو بھی سینے سے لگاتے تھے, دشمن آتے تھے ان کو اپنی چادروں پر بٹھاتے تھے. اور تم کیسے کہتے ہو, میں کیسے کہتا ہوں کہ میں محمدی ہوں, میں کیسے کہتا ہوں کہ میں عاشق ہوں, مسلمان ہوں. وہ چیز بھی ہونی چاہیے. وہ حب, محبت کہتے ہیں, حب سے لی گئی ہے. ایک لغوی معنی اس کی حب کی بیج کی ہوتی ہے. بس نے اس محبت کو کہا ہے کہ حب سے لی گئی ہے, اس کی معنی بیج کی ہوتی ہے. اور بیج بھی, میں سچی بات یہ ہے, میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو بیج ہے نا خدا کی محبت کا, آپ سب کے سینوں میں رکھے ہوئے ہیں. مجھے تو ہر طرف میری عقل قاصر ہے, میری سوچ ناقص ہے اور میری نظر کوتاہ ہے, لیکن میں کیا کروں, میرا دل کہتا ہے سب انسانوں کی دلوں میں یہ بیج خدا نے ڈال دیا ہے. بظاہر وہ تمہیں کرخت اور دشمن نظر آتے ہیں, لیکن اس زمین کے خطے نے جس طرح بیج اندر چھپائے ہوئے ہیں, ظاہر پر جاؤ گے تو کچھ بھی نہیں ہے. زمین بنجر ہے, ویران ہے, کچھ بھی نہیں. اس میں کہیں کوئی ایک پودا بھی نہیں اگ سکتا. لیکن اس زمین کے سینے میں کیا کچھ ہے, اے ظاہر بین, تمہیں پتہ نہیں ہے. انسانیت کے سینے میں کیا چھپا ہوا ہے اس کا تمہیں اور ہمیں پتہ نہیں ہے. اتنا جو میلہ مچایا گیا ہے, اتنا بڑا کارخانہ بنایا گیا ہے, اتنی بڑی دنیا بنائی گئی ہے, کیا صرف بربادی کے لیے ہے؟ بنانے والے نے بھی سوچ کر بنائی ہے. اس دنیا کے بڑے بڑے رنگ آنے ہیں, اس کے نئے نئے رنگ تمہارے سامنے آئیں گے. ایک کوتاہ بین, ایک کنویں کے مینڈک, اگر تو سمجھتا ہے کہ جو تو سوچ رہا ہے ویسے ہی اس کا رنگ ہوگا تو تو بڑا بے وقوف اور نادان ہے. تو وہ جو سینے میں چھپائے ہوئے بیج ہوتے ہیں, وہ گنگور گھٹا گرمی ساون کے موسم میں وہ آتی ہے, برستی ہے, اس زمین کو سیراب کرتی ہے, اور پھر اس زمین کے اندر سے بیج اگتے ہیں, پودے نکلتے ہیں, پھول کھلتے ہیں, ہرے ہرے پتے ہوتے ہیں, لال لال پھول ہوتے ہیں, پیلے پیلے نیلے نیلے پھول ہوتے ہیں. وہ جو ویران زمین تھی وہ ایک سرسبز شاداب گلشن کا منظر پیش کر رہی ہوتی ہے. جہاں سے کوئی گزرنا پسند نہیں کرتا تھا وہاں لوگ چل کر آتے ہیں کہ بھئی چلو اس خطے زمین پر, کہ وہاں کیا ہریالی ہے, کیا خوبصورتی ہے. یہ خدا کی محبت کی نشانی ہے انسان تیرے ساتھ. تو وہ محبت جو حب سے لی گئی ہے وہ بیج کی معنی رکھتی ہے. وہ بیج اس زمین کے اندر ہوتا ہے, تو وہ انسانیت کے سینے میں بھی وہ بیج چھپا ہوا ہے. وہ بیج کب اگے گا اور کب وہ پودا بنے گا؟ بنے گا تو ضرور. اب کب بنے گا؟ تیرا پہلے اگے گا یا میرا پہلے اگے گا؟ نہ تو جانتا ہے نہ میں جانتا ہوں. دعا کرتا ہوں میرا مولا میرا پہلا اگ جائے, میرے پہلا اگ جائے. میں دعا کرتا ہوں آپ سب کے دل میں وہ جو محبت کے جو پودے چھپے ہوئے ہیں وہ کھل پڑے, اور انسانیت کی بہترین تصویر تم نظر آؤ. وہ ایسا انسان جو کسی گرے ہوئے کو دیکھے تو ہاتھ بڑھا دے, بغیر دیکھے ہوئے کہ یہ سندھی ہے یا پنجابی ہے, یہ کالا ہے یا گورا ہے, یہ غریب ہے یا مسکین ہے, ہاتھ بڑھا دے اور اس کو اٹھا کر, صرف اٹھائے ہی نہیں اس کو سینے سے بھی لگائے. اگر سینے سے لگانے کے بعد اس کو چوم بھی لے تو کیا اس میں حرج ہے؟ کیا خرچ ہوتا ہے تمہارا اے دوست؟ جب تم اس کو چوم لو گے تو انسانیت کی عظمت کو پہنچنے کی کوشش کر رہے ہو. خدائی تمہارے اس عمل پر ہنس رہی ہوگی. میں کہتا ہوں خدا تیری اس محبت کو دیکھ کر ہنس رہا ہوگا
کہ دیکھو میرے اس انسان کو. فرشتے کہتے تھے کہ تم اس مٹی اور پانی کے ملاپ سے ایک ذات بنا رہے ہو اور وہ زمین میں جائے گی اور کیا کچھ گل کھلائے گی, ان کو چھوڑ دو, ہم تیرے لیے کافی ہیں. خدا اسی وقت فرشتوں کو بلاتا ہے, دیکھو میرے اس بندے کو جس کو صرف تم پانی اور مٹی کا پتلا سمجھ رہے تھے, یہ پانی اور مٹی کا پتلا نہیں تھا. اس پانی اور مٹی کے پتلے کے اندر جو بیج رکھا گیا تھا ان کو تو تم نے دیکھا ہی نہیں تھا. اصل عظمت تو وہ تھی. فرشتوں نے پانی اور مٹی کو تو سجدہ نہیں کیا تھا. اللہ نے کہا فرشتوں کو پیدا کیا تھا اپنی بندگی کے لیے, جو ہر وقت خدا کے سامنے سجدہ ریز رہتے تھے, رکوع میں رہتے تھے, سجدہ میں رہتے. آپ کا ٹائم میں لے رہا ہوں, میں ختم کر رہا ہوں اپنی گفتگو کو. یہ سب چیزیں کرتے کرتے اللہ نے ایک دن کہا کہ آدم کو سجدہ کر دو. حیران ہو گئے. سجدہ تو اللہ کی ذات کو ہوتا ہے, لیکن وہ جھک گئے اور وہ گر گئے, انہوں نے سجدہ کر دیا تھا. کیا انہوں نے پانی اور مٹی کو سجدہ کیا تھا؟ نہیں. اس انسان کے دل کے آئینے میں جو یار کا جلوہ نظر آ رہا تھا اس کو سجدہ کیا تھا. اس انسان کے دل کو جس کو اللہ نے کہا کہ میں زمینوں میں نہیں رہتا ہوں, میں آسمانوں میں نہیں رہتا ہوں, میں عرش میں نہیں رہتا ہوں, میں کرسی پر نہیں رہتا ہوں, اے مومن تیرے دل میں رہتا ہوں. اس دل کی عظمتوں کو دیکھ کر فرشتوں کو محسوس تو نہیں ہوا, لیکن اللہ دیکھ رہا تھا کہ ہاں یہ ہے وہ ذات, یہ ہے وہ ذات جس کے لیے جس کے لیے دنیا بنائی گئی ہے, یہ ہے وہ ذات, اس کو سجدہ کرو. عظمت کو سمجھو, اپنے مقام کو سمجھو. تو اس لیے دوستو, اب ہم اور آپ اپنی زندگی آسان بنانا چاہتے ہیں یا مشکل بنانا چاہتے ہیں؟ میں اپنے آپ کو نصیحت کرتا ہوں اور آپ کو بھی کہتا ہوں کہ دنیاوی فراوانی, کثرت, مال و اسباب کی زیادتی سے زندگی آسان نہیں بنتی. اگر زندگی آسان بنتی تو قارون کی بن جاتی, جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. اگر یہ زندگی آسان بنتی تو فرعون کی بن جاتی. اتنا لشکر و سپاہ اس کے پاس تھا. اس لیے دوستو, زندگی آسان اس کی بنے گی جو دل کی محبت خدا کی ذات سے جوڑے گا. اور اللہ کی محبت اس کو کب ملے گی؟ جب دنیا کی محبت سے اپنے دل کو بالکل ہی آزاد کر دے گا. درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا, سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. اس لیے دوست, انسان کس کے دل میں اللہ کی محبت ہے اس کی بھی نشانیاں ہوتی ہیں. میں کوئی بڑا عالم نہیں ہوں, ایک خطا کار, کم پڑھا لکھا, ناسمجھ انسان ہوں, لیکن جو میرے دل میں آتا ہے وہ میں عرض کرتا ہوں کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اس کی علامتیں ہوتی ہیں. وہ کیا ہوتا ہے؟ کفر کافر را و دین دار را, ذرے درد دل عطار را. وہ عطار نے کہا تھا کہ کفر کافروں کو مبارک ہو, دین والوں کو مبارک ہو. اے میرے مولا, عطار کے دل میں تھوڑا سا درد دے دے تو اس کے دل میں درد ہوتا ہے, اس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے, وہ دل تڑپتا ہے. وہ اس لیے نہیں تڑپتا کہ مجھے 200 روپے نفع نہیں ہوا یا 2 لاکھ روپے یا 2 کروڑ روپے نفع نہیں ہوا. وہ اس لیے تڑپتا ہے کہ مجھ سے کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچے, کسی کو رنج نہ پہنچے. اگر میں کسی کی مدد کروں تو بہت ہی اچھا ہے, کسی کو فائدہ دوں تو بہت ہی اچھا ہے, کم از کم کسی کی دل تو نہ دکھاؤں. کل ہی میں دیکھ رہا تھا کسی کا قول, وہ کہتے ہیں کہ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے. یاد رکھیے گا دوست, یاد رکھیے گا, کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے. تو اب ہم اور آپ ذکر کی طرف آتے ہیں, ذکر کریں. اللہ کے ذکر سے دل منور ہوں گے اور روشن ہوں گے اور آپ کی زندگی پرسکون بن جائے گی. وہ ذکر کیسے ہوگا؟ بائیں جانب انسان کا دل ہے, یہاں دل ہے, اس دل میں خیال رکھیں. کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے ہر وقت, وضو ہو یا نہ ہو, توجہ رہے کہ دل ذکر کر رہا ہے اللہ 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 اللہ. یہ توجہ رہے, یہ خیال رہے. یہ قلبی ذکر ہے, یہ نقش بندی سلسلے کا ذکر ہے. یہ بڑا آسان ذکر ہے. یہ زبانی ذکر زبان سے ہوتا ہے,
یہ خیال اور توجہ سے ہوگا تو کھڑے بیٹھے لیٹے سوئے جاگے وضو ہو یا نہ ہو سانس آتا جاتا رہے، یہ توجہ یہ تصور دل میں رہے، ایک دل پکار رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ ویسے بھی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں ہر وقت تیرے ساتھ ہوتا ہوں، تیرے دائیں بھی تیرے بائیں بھی تیرے آگے بھی تیرے پیچھے بھی تیرے اوپر بھی، خدا کی رحمت نے گھیرا کیا ہوا ہے، لیکن ہم ہیں کہ اندھے ہیں، اس کی مشاہدے سے غافل ہیں۔ تو اپنے دل کو یہ اس بات پر آمادہ کرو کہ وہ یقین کرے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، نہیں دل کا توجہ اس کی ذات کی طرف ہو، اور پھر ذکر اس میں ذات کریں، زبان خاموش ہو، اللہ 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 اللہ۔ انشاءاللہ یہ مشق کریں، بہت جلد یہ دل زندہ ذاکر باخدا ہوگا۔ اور روحانی طلبہ جماعت والوں کے حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ ماشاءاللہ وہ نوجوان ہمارے لیے سرمایہ افتخار ہیں، ہمارے روشن مستقبل کی نوید انہیں سے ہی ہمیں ملے گی، تو ان کو چاہیے کہ اپنے ذمہ داریوں کو محسوس کریں، تعلیمی لیاقت و صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں، اور ابھی نوجوانی کے عالم میں ہی اپنے رجحانات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ آپ کو اس کے رنگ میں رنگنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے لیے اللہ کا رنگ کافی ہے۔ فلاں لوگ جو ہیں وہ ایسا کرتے ہیں ہم بھی وہ کریں گے، فلاں لوگ ایسا کرتے ہیں ہم بھی وہ کریں گے، آپ کے لیے اللہ کا رنگ کافی ہے۔ اور اللہ کا رنگ کیسا ہوتا ہے؟ میرا دل تو یہ کہتا ہے جیسا میرے پیر کا رنگ ہے۔ اب آگے آپ کی مرضی، میرا دل یہ کہتا ہے جیسے میرے پیر کا رنگ ہے، وہی اللہ کا رنگ ہے۔ تو اس کے پیچھے جانے کے بجائے یکسوئی اختیار کریں، اور آپ کتاب پڑھیں، اپنے سوچ کو وسعت دیں، لیکن کتاب صرف رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ رومی اگر کتابوں میں ہی پھنسا رہتا تو کبھی بھی رومی نہ بنتا۔ رومی کا نام سن کر آج ہم جھومتے ہیں، اور رومی آج بھی لوگوں کو جھومنے پر مجبور کرتا ہے۔ جی ایسا جو عابد سمو صاحب ماشاءاللہ جمر پہ ہیں، ماں چوندو ماں تو مکھے پہ سکھارے ماشاءاللہ بابا، تمہاں پنجاب والا بنگڑو وجھندا آहियो، اسان جی سندھی جمر بھی تمہاں ڈٹھی ہوندی۔ دنیا والے اپنی محبت میں ناچتے ہیں، بے شک وہ ناچیں، لیکن اگر خدا کی رحمت کا ایک قطرہ کسی کے دل میں آ جائے تو وہ بھی کیوں نہ ناچے؟ بلکہ ہم کو تو یہ اپنے حقیقی یار کو منانے کے لیے ناچنا بھی سیکھنا چاہیے۔ بارش برستی ہے تھر کے علاقے میں بارش برستی ہے، جب وہ گھٹائیں چھا جاتی ہیں، بادل امٹتے ہوئے آتے ہیں اور بارش کے قطرے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پتہ نہیں ادھر ادھر سے وہ مور نکل آتے ہیں، وہ خوب جھومتے ہیں اور ناچتے ہیں۔ عجیب منظر ہوتا ہے وہ تھر سندھی علاقے کا ایک علاقہ، اس تھر کے علاقے میں مور ناچتے ہیں، اور میں تو کہتا ہوں موروں کا ناچ دیکھ کر وہ بادلوں کا جو سخاوت جو ہے وہ اور بڑھ جاتی ہے۔ ہر شے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احساس دیا ہے۔ بارش کا قطرہ کیوں گرتا ہے؟ ایک خاص ٹیمپریچر پر جب وہ بارش کے بادل جا رہے ہیں نہیں برسیں گے، جب وہ ایک خاص حدت ان کو ملے گی وہ برسنا شروع کر دیں گے، یعنی ان میں بھی احساس ہے۔ تو اس مور کے خوبصورت ناچ پر بادل کیوں نہ برسیں؟ اس میں کیا برائی ہے؟ تو اگر فقیر ناچتے ہیں اور خدا کی رحمت برسنے میں اضافہ ہو جاتا ہے تو اس میں کیا خرابی؟ اس میں کیا خرابی ہے؟ بلک بچپن میں اگر کسی بچے کو ایک پیسہ مل جاتا تھا تو وہ ایک پیسہ ہاتھ میں لے کر ناچتا تھا کہ مجھے یہ مل گیا۔ وہ ایک پیسے میں کیا ملتا ہے بھائی؟ آپ نے تو پتہ نہیں کتنا کچھ پایا ہوگا، مجھے تو پیسے سے بہت زیادہ ملا ہے، وہ میں شمار نہیں کر سکتا۔ تو ایک پیسے کے لیے ہم بھی اساں بھی نادان اب ہم باری تا آیوں، اساں جو عقل فہم چھا بڑا علامہ تو کون آیوں، شکرا جو نہ آیوں۔ ننڈڑی شے تے ننڈڑا مانو خوش تھی، اساں ننڈڑا مانو آیوں، ننڈڑی شے تے خوش نہ، اساں ننڈڑ مانو تے وڈی شے ملی وئی، اساں چھو نہ خوش تھیو۔ اس لیے آپ ذکر کثرت سے کریں، اللہ کے ذکر میں اپنے دل کو شاغل کریں، ہر وقت ذکر کریں، انشاءاللہ یہ آپ کا دل زندہ ذاکر اور باخدا ہو جائے گا۔ اور مراقبہ کریں، یہ ذکر مت بھولیے گا، ذکر کریں گے ایسے ہاتھ نیچے کریں، سوچ کر بتائیں، ایسے نہیں
ہاتھ نیچے کریں, سوچ کر بتائیں, نہیں ابھی نیچے کریں. ذکر کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی عظمت ہے. یہ آج جو آپ کو بتا رہا ہے وہ ذکر قلبی بتا رہا ہے. زبان ذکر بے شک کریں, وہ ہر وقت کریں, صبح کریں, شام کریں, اور زور سے کریں, بے شک کریں. لیکن یہ ناچیز جو بات کر رہا ہے وہ نقش بندی سلسلے کے ذکر قلبی کی بات کر رہا ہے. وہ توجہ سے ہوتا ہے, وہ دل کی طرف توجہ کریں گے اور دل میں یاد الہی آ جائے گی, دل میں اللہ کا جلوہ آ جائے گا, دل میں اللہ کی محبت آ جائے گی. تو ذکر زبانی تو آپ کرتے ہوں گے, وہ کریں بھلے, میں کہہ رہا ہوں ذکر قلبی کریں. اب اگر کرنا ہے تو ہاتھ اوپر کریں. جزاک اللہ. تو مت بھولیے گا اس ذکر قلبی کو, تو انشاءاللہ آپ کا دل زندہ ذاکر اور باخدا ہوگا. اور مراقبہ, کچھ ٹائم بیٹھ جائیں, آنکھیں بند کر لیں, منہ پر کپڑا لے لیں, توجہ دل میں رکھیں, دل میں ذکر ہو رہا ہے, اور فیض محمدی کا انتظار کریں. وہ مرشد کامل کے سینے سے وہ فیض محمدی قلب میں آ رہا ہے. یہ ایک احساس ہوتا ہے, جو روحانیت ہوتی ہے وہ فیض ہوتا ہے. اور شریعت کے فرائض پر عمل کریں. نماز 5 وقت فرض ہے تو وہ پابندی سے ادا کریں. جماعت کے ساتھ پڑھنا سنت موقدہ ہے, لیکن نماز بتاتے خود فرض ہے. رمضان مہینے کے روزے رکھنے یہ ہر عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے. اسی طرح سے امامہ شریف باندھ کر کے نماز پڑھنا یہ سنت ہے, 70 نماز کا ثواب ہوتا ہے. بغیر امامہ کی بھی نماز ہو جاتی ہے, لیکن امامہ اگر باندھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا. تو جس طرح ہم نماز میں ثواب کی زیادتی پر خوش ہوتے ہیں, تو اسی طرح لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک, اچھا برتاؤ اور پیار محبت میں اگر زیادتی کی جائے تو اس پر بھی ہمیں خوشی ہونی چاہیے. اس کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ جب میں داڑھی رکھ لوں اور امامہ باندھ لوں تو میں یہ سمجھوں کہ میری فقیری کی انتہا ہو گئی ہے, اب آگے تو کوئی ترقی رہی نہیں, امامے پر ایک اور امامہ تو نہیں باندھوں گا. نہیں, یہ بہت اچھی بات ہوئی, سنت ملی ہے, لیکن ابھی فقیری جو ہے وہ آپ کے باطنی رویوں سے, روحانی اور قلبی رویوں سے تعلق رکھتی ہے. اس کی تو ابھی ابتدا ہوئی ہے, اندرونی تبدیلی کی ابتدا ہوئی ہے. تو اس کو کبھی بھی روکے مت. 7 سبق مل گئے ہیں, صحیح, میں نے تو فنش کر لیا, اب کوئی اور بڑی کتاب مجھے کھلواؤ. بھائی کہاں فنش ہوا ہے؟ ابھی یہ خدا کی محبت کی کوئی انتہا ہو سکتی ہے؟ اللہ کے عشق کی کوئی انتہا ہو سکتی ہے؟ تو دوست, آپ ہر روز ہر وقت اپنے آپ کو ایک طالب سمجھیں جو روز اسکول جاتا ہے اور روز نئی بات سیکھتا ہے. تو اس لیے اپنے روحانی ارتقاء کو, اپنے اندرونی ارتقاء کو, اس کی بہتری کو ہر روز جاری رکھیں. تو اس لیے دوستو سنت کی پیروی کریں. اور جتنے بھی فقراء ہیں ماشاءاللہ, ایسے فقراء ہیں جن کا میں کیا ذکر کروں, ان کو میں ابھی بیٹھ کر یاد کر رہا تھا کہ وہ کیسے تبلیغ کرتے تھے. جیسے کہ ایسے دوست کا کسی نے بتایا وہ کسی گاؤں میں چلے جاتے, گاؤں کے جو بڑے بڑے وڈیرے ان کو بلا لیتے, اگر وہ نہ آتے تو ان کے اتاقوں میں گھس جاتے. تو وہ وڈیرے پھر وہ پریشان ہوتے تھے کہ یہ چھوڑیں گے نہیں, تو پھر وہ مجبور ہو کر مسجد میں آ جاتے تھے. وڈیرے آتے تھے تو انہیں جب پویا نڈھیرا بھی تھا. وہ چھوٹے, یعنی کہ چھوٹے بڑے تو کچھ بھی نہیں ہے, سب خدا کے بندے ہیں, لیکن ہم نے یہ تفریق ڈالی ہوئی ہے کہ یہ وڈیروا ہے, نڈھیروا, سب اللہ جبانا ہے. تو سب اس طرح لوگ آ جاتے تھے, پھر تبلیغ شروع ہو جاتی. تو اس لیے آپ سب کو, مجھے بھی اللہ, میں بڑا سست اور کمزور ہوں اس معاملے میں, دعا کریں کہ اللہ مجھے ہدایت دے اور میرے اندر بھی یہ تڑپ پیدا ہو کہ یہ در در جا کر تبلیغ کرنے سے آپ کترائیں مت. جن لوگوں کو تلقین ذکر کی اجازت ہے تو وہ بلا دیر انگلی رکھنے کوئی تاخیر نہ کریں, بتائیں اور ذکر سکھائیں. باقی اللہ جانے, اس کا بندہ جانے, جس کی ہدایت میں ہوگی تو انشاءاللہ ملے گا. اور یہ تعلیمات عام کریں. اور روحانی طلبہ جماعت والے اپنے کام کو بہتر بنائیں, بہتر بنایا ہے اور بہتر بنائیں. اصلاح المسلمین ماشاءاللہ بہتر کام کر رہی ہے, لیکن اور اس میں بہتری آنی چاہیے. کیا کچھ کمی ہے, یہ اس وقت میرا ٹاپک یہ نہیں ہے, تو اس پر وہ خود دوست غور کریں گے. اب اور بھی زیادہ ودیق شامیہ نہ ہو جانا, دوست اساں اس میں نہ ہو جانا. تواں سبنی سا معذرت خواہ آیوں, تواں سبنی, آپ سب لوگوں سے معذرت ہے, آپ کو تکلیف ہوئی ہے, آپ دھوپ میں کھڑے ہیں, تو یہ انتظامات نامکمل کیوں ہیں؟ مکمل ہونے چاہیے تھے بھائی آپ. اور واقعی ہم لوگ شاید ڈر گئے ہوں گے کہ بھائی لوگ پتہ نہیں کتنے آئیں گے, زیادہ یا کم آئیں گے. آپ اپنے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں یقین کرتے ہوئے اپنا دروازہ بھی بڑا کر دیں اور اپنا پنڈال بھی بڑا کر دیں. اگر بھرتا ہے تو بھی واہ واہ, اگر نہیں بھرتا ہے تو بھی واہ واہ. تو انشاءاللہ آئندہ اور بہتر بنایا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے. داڑھی مبارک کو 4 انگل کے برابر رکھنا یہ سنت ہے.
سگریٹ بیڑی حکا نسوار پان کوئی عادت نہیں ہوگی، اگر ہو تو اس کو ترک کریں، علاج دم کروا کے استعمال کریں، انشاءاللہ ایسی عادت جاتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے۔ جو دوست دعائیں پڑھنا چاہتے ہیں بے شک پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دعا جامع ہم سب کے لیے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم مشکور ہیں ان سب احباب کے جنہوں نے کنڈیاروں کے سائیں قبلہ سرفراز شاہ، انہوں نے ہمارے ساتھ مہربانی کی، پلاٹ کی فراہمی، لوگوں کے لیے آسانی، اور بھی دوست ہیں، ایک ساؤنڈ والے ہیں، عارف یونس صاحب ہیں، ڈی ایس پی صاحب ہیں، ان سب لوگوں کے ہم مشکور ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے اور آپ کی خدمت کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صحافی حضرات تشریف لائے تھے، ان سب کے ہم مشکور ہیں۔ آپ کے لیے تو مسالے دار خبریں تو یہاں ہوتی نہیں، لیکن جو بھی محبت کی باتیں ہیں آپ نے سنی ہوں گی، اور امید ہے کہ اس میں کوئی اچھائی کا پہلو بھی نکلے گا، اور میڈیا والے بھی مجھے امید ہے کہ اصلاحی طریقہ اختیار کریں گے، لوگوں کے دکھ اور غم کو، غریبوں کے دکھ اور غم کو اجاگر کریں، امیروں کے پیچھے کیمرے لے کر بھاگتے نہ رہیں، غریبوں کی حالت پر بھی نظر کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔